امریکہ کے ایک فیصلے سے دنیا بھر کا مالیاتی نظام ہلنے والا ہے۔ کیا سعودی عرب سول نیوکلیئر پروگرام کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اور کویت عراق سرحد پر ایک ہی دن میں 2 ڈرون حملے کرنے والا آخر کون ہے؟ مشرق وسطی کی جنگ کو لے کر آخر چل کیا رہا ہے؟ ویڈیو میں ایسے انکشافات ہونے والے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دیں گے۔ امریکہ کی مسلسل 13ویں رات بھی ایران پر بمباری جاری ہے، مگر میدان جنگ سے زیادہ خطرناک کھیل بند کمروں میں کھیلا جا رہا ہے۔ چین اور روس کے درمیان دفاعی تعاون کی نئی پیش رفت نے واشنگٹن میں تشویش بڑھا دی ہے۔ ان تمام خبروں کے پس منظر میں اصل کہانی کیا ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس فیصلے کی جس نے عالمی سفارتکاری میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ میں موجود ایرانی منجمد اثاثوں کو آبنۂ ہرمز میں امریکی اور دیگر عالمی ٹینکروں کو پہنچنے والے نقصانات کے ازالے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ایران کے منجمد فنڈز امریکہ اپنے دعوے کے مطابق ہرجانے کی ادائیگی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس اعلان پر تہران نے فوری رد عمل دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے خبردار کیا کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک کے منجمد اثاثے اس انداز میں استعمال کرنے لگے تو یہ بین الاقوامی قانون کے لیے خطرناک مثال ہوگی، جس سے عالمی مالیاتی نظام میں اعتماد متاثر ہو سکتا ہے۔ ایرانی منجمد اثاثوں کا معاملہ کئی برسوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کا اہم نقطہ رہا ہے، اور اب یہ فیصلہ کشیدگی میں مزید اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، امریکہ کے اندر بھی اس معاملے پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے صدر کی جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد منظور کی، تاہم سینیٹ نے اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف مزید سخت کارروائی کا اشارہ دیا، جبکہ تہران نے بھی واضح کیا کہ اگر مزید حملے ہوئے تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ادھر ایک اور پراسرار واقعے نے خطے کی صورتحال مزید پیچیدہ بنا دی ہے۔ کویت اور عراق کے درمیان ابدالی بارڈر کراسنگ پر ایک ہی دن میں 2 ڈرون حملے ہوئے، آگ بھڑک اٹھی، املاک کو نقصان پہنچا، لیکن حیرت انگیز طور پر اب تک نہ کسی گروہ نے ذمہ داری قبول کی ہے اور نہ ہی حکام حملہ آور کی شناخت کر سکے ہیں۔ اسی دوران ایران کے مختلف شہروں پر امریکی حملے جاری ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان حملوں میں درجنوں افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ زخمی امریکی اہلکاروں کو علاج کے لیے جرمنی منتقل کیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں ناظرین مشرق وسطی کے ایک اور اہم سوال کی طرف۔ کیا سعودی عرب سول نیوکلیئر پروگرام کے حصول کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ امریکہ خطے میں ابراہم معاہدوں کو وسعت دینا چاہتا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ اس کے بدلے سعودی عرب کو سول نیوکلیئر تعاون کی پیشکش زیر غور ہے۔ اگرچہ اس حوالے سے کوئی حتمی اعلان سامنے نہیں آیا، لیکن اس موضوع پر سفارتی سرگرمیاں تیزی سے جاری ہیں۔ اسی دوران باب المندب میں سعودی آئل ٹینکروں پر حملوں کے بعد پاکستان نے بھی سخت موقف اختیار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستانی بحری مفادات یا جہازوں کو نشانہ بنایا گیا تو مناسب جواب دیا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس پیش رفت کی جسے کئی مبصرین عالمی طاقتوں کی نئی صف بندی قرار دے رہے ہیں۔ جاپان نے اپنے تازہ دفاعی وائٹ پیپر میں خبردار کیا ہے کہ مشرق وسطی میں جاری کشیدگی عالمی معیشت کے لیے انتہائی سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ دوسری جانب چین نے روس کے ساتھ دفاعی تعاون مزید بڑھانے کا عندیہ دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بیجنگ روس کے جنگی تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی دفاعی حکمت عملی مضبوط بنانا چاہتا ہے، جبکہ بعض ماہرین اسے تائیوان کے تناظر میں بھی اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یہ شکایت کر رہے ہیں کہ امریکہ کی توجہ ایران اور مشرق وسطی کی جانب منتقل ہونے سے یوکرین کو درکار حمایت متاثر ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ بیک وقت مشرق وسطی، یوکرین اور ایشیا کے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کر سکے گا؟ کیا چین اور روس کا تعاون عالمی طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے جا رہا ہے؟ اور کیا موجودہ کشیدگی دنیا کو ایک نئے جغرافیائی اور معاشی دور میں داخل کر دے گی؟ اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ عالمی سیاست، دفاعی امور اور بین الاقوامی خبروں کا حقائق پر مبنی تجزیہ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔